الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب اور احترام معزز حاضرین و سامعین ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے فضل و کرم کے نال اساں اللہ رب العالمین زندگیاں میں ایک بار پھر نصیب کیتا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں اس مقدس مہینے کا صحیح احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس مقدس مہینے اساں عبادات کر کے قیمتی قرآن کی اللہ توفیق عطا فرمائے حاضرین محترم اس مقدس مہینے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے نال کیتا جانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے نبی ہو کے گزرے نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات کے اندر آئے نے اللہ رب العالمین نے انہاں بے پناہ شانہ بے پناہ مقام بے پناہ عزتاں عطا کیتیاں اور یاد رکھو کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے انہاں اسے بے شمار امتحان اللہ رب العالمین کی طرف آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی اگر پڑھ کے بیٹھیے تو آپ کی زندگی میں آپ علیہ السلام کے ہوتے بے شمار اللہ رب العالمین کی طرف امتحان آئے اور ہر امتحان آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے فضل و کرم دے نال کامیابی حاصل کی آپ کا بچپن بلکہ آپ کی ولادت تو شروع ہو کے آپ علیہ السلام دی وفات تک آپ کی مقدس زندگیاں پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام دی زندگی ولادت کو لے کے وفات مبارک تک ساری امتحانہ بچی ہوئی حاضرین محترم آپ علیہ السلام کے دور کے اندر اس وقت کا بادشاہ سی نمرود اس نے ایک دن خواب دیکھا بڑا عجیب و غریب خواب اس نے جڑے تعبیر دستے سن انہاں بلایا اپنے خواب کا ذکر کیتا انہوں نے دسیا کہ تیری بادشاہی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا نمرود نے حکم دے دیتا کہ جس کسی نے ہاں بھی بچہ پیدا ہوئے اس کا قتل کر دیتا ہے بچیاں چھوڑ دیو بچیاں کو قتل کر دیتا ہے حاضرین محترم ہونا وہی ہے جڑا اللہ رب العالمین چاہتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات فعال لما یرید ذات ہے وہ جو چاہنا وہی ہونا اللہ رب العالمین کی قدرت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کے پاس سعادت کا وقت قریب آیا کہ اللہ رب العالمین کی طرفوں گویا آپ کی والدہ کو حکم دیتا گیا آپ علیہ السلام کی والدہ باغ کے اندر گئیاں اس باغ کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کے پاس عبادت ہو حاضرین محترم والدہ ڈر کے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بیٹا عطا کیتا اور نمرود کو پتہ چلیا میرے بیٹے ہیں
ختم کرا دے سی قتل کروا دے سی آپ علیہ السلام دی والدہ اس غار کے اندر آپ کو چھوڑ کے اپنے گھر آ گئی ہر روز جان اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کی حفاظت کرنی سی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی بچانا سی آپ علیہ السلام کی والدہ دیکھیا کہ حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام کے انگلی مبارک اپنے منہ کے اندر پائی ہوئی سی انگلی وچوں دودھ نکل رہا سی اور علماء نے لکھا کہ آپ کی ایک انگلی وچوں دودھ نکلدا سی ایک انگلی وچوں شہد نکلدا سی ایک انگلی وچوں گھی اور تیل نکلدا سی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام بچپن ہی معجزہ عطا کیا حالانکہ محترم حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام عام بچیاں کی طرح آپ کی پرورش نہیں ہوئی بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جیڑا بچہ عام بچہ ایک ہفتے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر جیڑا بچہ جتنا ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن کے اندر اتنے معلوم ہوتے تھے جیڑا بچہ سال کے اندر ایک سال کا ہونا حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام کئی دنوں کے اندر اس طرح محسوس ہوتا سی کہ جس طرح آپ علیہ السلام ایک سال تھے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کے نال حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش اس غار کے اندر ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام کو دکھا حالی کے مطلب ولادت آپ علیہ السلام نے ایک قسم کا امتحان سی پھر آپ علیہ السلام کا بچپن پڑھ کے دیکھو آپ علیہ السلام کا بچپن بھی جڑا وہ امتحان دے دے جدو آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا آپ کا سکا چچا نام ہے آزر علی وقت تعلق آپ کے والد کا نام ہے بہت سارے علماء نے لکھا کہ آزر آپ کے والد کا نام ہے لیکن علماء اہل سنت یہ گل کہنے کہ آپ کے چاچی کا نام آزر سی اور جڑا کہ کافر سی اور آپ کے والد کا نام طارق سی جڑے کہ مسلمان سی کیوں اس راستے کہ حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ جڑی دعا جس کا ذکر آنا تیرے میں سپارے دے اندر یہ حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے کی ہوئی دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے اللہ مینوں بھی نماز کا پابند بنا ومن ذریتی میری اولاد بھی نماز کا پابند بنا ربنا وتقبل دعا اے اللہ ساری دعا بڑی بارگاہ وچ قبول فرما ربنا اغفر لی اللہ میری مغفرت فرما والدین میرے والدین کی مغفرت فرما علماء کہتے ہیں اگر آپ کے والد کافر ہونا کہ کافر راستے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی اس کو معلوم نہیں ہونا حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام یہ دعا کی تھی اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما آپ کے والدین میرے سب مسلمان ٹھیک ہے آپ نے سوچا آج حضرت متعلق گانا وہ کافر ہے بت بنانے بھی ہے بت بیچنے بھی ہے حالے کا مطلب حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر آپ کھولی اس معاشرے کے اندر کفر عام سی شرک عام سی حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام کا پہلا امتحان تو آپ نے اعلان نبوت کیتا گھر کے اندر چاچے کا جب آپ کے والد دنیا کو پردہ کر چکے اور آپ کا چاچا بھی لیکن اللہ کے پیغمبر سن آگے کے مطلب حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے چاچے کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی یا میرے چاچا اللہ رب العالمین کا حکم میں تیرے تک پہنچاواں گا تو مانتے تیری مرضی نہ مانتے تیری مرضی میں تیرے واسطے رب کو دعا کرتا رہوں گا اللہ تو اس کا ہدایت عطا فرما تیری قسمت کی ہدایت ہو کہ اللہ تیرے ہدایت عطا فرما علی کا مطلب پہلا امتحان آپ کی ولادت کے پاس شہادت پر شروع ہے پھر آپ کا امتحان آپ کے گھر کے اندر اعلان نبوت کیتا چاچا مخالف اگلا امتحان آپ علیہ السلام کا آپ کی قوم آپ کے مخالف ہو جب آپ علیہ السلام نے قوم کے سامنے آپ نے دیکھا کوئی سورج کو اپنا خدا پہ ماننا کوئی تارے کی پوجا کرنا آپ نے ساڈا خدا ہے کوئی چاند کی پوجا کرنا آپ نے ساڈا خدا ہے حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے لوگوں اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی تھی اپنے بھی مخالف ہو گئے چاچا بھی مخالف ہو گیا قوم بھی مخالف ہو گئی لیکن ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے اعلان حق تیرا اس نے بلند کی
حاضرین محترم، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا ایک بہت بڑی ساری جگہ، بہت بڑا مرکز ہے، اس کے اندر بہت سارے بت بنائے ہوئے، قوم ساری کی ساری بتوں کے سامنے جا کے جھکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دل کے اندر خیال آیا کوئی ایسا موقع آوے، کوئی ایسا دن آوے کہ میں اپنی قوم کو سبق سکھاؤں گا۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موقع کی تلاش میں تے ہویا کہ اس وقت قریب کسی جگہ دے اتنے ایک بہت بڑا میلہ لگ رہا سی، ساری کی ساری قوم اس میلے کے اندر گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے معذرت کی، آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا۔ حاضرین محترم، مجھے نہیں کرتے کہ میلہ کیڑا ہونا ہے، اس کے اندر ہونا کیسی یہی جس طرح آج کل میلے کے اندر ہونا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے نبی ہے، قوم ساری کی ساری اس میلے میں چلی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بلانا چاہیا اور وہ جڑا مرکز تھی اس کے اندر انہوں نے سارے بت رکھے ہوئے سن۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بلانا چاہ کے اس کو کھانے کے اندر آ۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیتا کی اس کلہاڑے کے نال سارے بتاں نوں توڑنا شروع کیتا، کسی دا ہاتھ توڑیا، کسی دے پیر توڑے، کسی دیاں لتاں توڑیاں، کسی دے بازو توڑے۔ آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جیڑا بڑا سارا کچھ اس دے کمرے پہ کلہاڑا رکھیا، کلہاڑا رکھ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واپس اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ قوم ساری کی ساری شام کو میلے کو واپس آئی، بت خانے کے اندر گئے، دیکھے اب سارے خداواں دا عجیب حال ہویا ہوا ہے، کسی دا بازو نہیں، کسی دا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کے پیر نہیں، کسی دیاں ٹنگاں نہیں، سارے کے سارے کہنے لگے یار سارے خداواں دے نال ایک ہی ہو گیا ہے، کس نے کیتا ہوے گا، ایک دوسرے دے نال گپ شپ کر رہے ہیں۔ ایک بندہ بولیا، کہنے لگا ایک نہیں کیتا ہوے گا جیڑا ہر وقت کہتا ہے اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے سر جھکاؤ، جیڑا ہر وقت کہتا ہے میں کہ رب العالمین دے کولوں منگو، جیڑا ہر وقت کہتا ہے جھولی پھیلانی ہے تے رب العالمین دے سامنے پھیلاؤ، اے ابراہیم علیہ السلام دا ہی کم ہوے گا۔ سارے دے سارے کہنے لگے واقعی اسی طرح کی گل ہے۔ حاضرین مطلب ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کولوں پوچھیا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یارو میرے کولوں کی پوچھ رہے ہو، اے جڑا تہاڈا بڑا خدا ہے ایدے کولوں پوچھ لو دس دے گا۔ سارے دے سارے کہنے لگے اے ابراہیم تو چنگا بڑا سیاںا بندہ ہے، ایدے بول بھی نہیں سکدے، ایدے سن بھی نہیں سکدے، اسی کس طرح انہاں دے سامنے جا کے پوچھئے کہ تہاڈے نال اے سلوک کس نے کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے تو ایک تے پتہ ہے نہ اے بول سکدے نے، نہ اے سن سکدے نے، نہ اے دیکھ سکدے نے، یا جیڑا نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، او پھر تہاڈا خدا کس طرح ہو سکدا ہے؟ نہ بول سکے، نہ سن سکے اور نہ ہی او گل کر سکے، خدا کس طرح ہوتا ہے؟ حاضرین محترم، سارے آپ بیماری میں لگی ہوئی سی، شرک دی، اور کس طرح آپ نے گل کے سچی پہلے کر بیٹھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے کیوں نہ اپنے خدا بولا، کہنے لگے بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اگر بول نہیں سکتے تو پھر انہوں اپنا رب کیوں منتے ہو؟ انہوں اپنا رب ذرا چھکے بولو یار، انہوں اپنا رب کیوں منتے ہو؟ حاضرین محترم، انہاں بیماری سچی گل اگر نہیں ہونی، وہ سیانے لوگ رکھنے ہونے لگے انہیں سارا شہر دکھایا، سب کچھ انہیں سارا شہر پھرایا، سب کچھ دکھایا، جدوں پوچھے آتی انہیں اور انہیں فرمایا کہ تو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ یہ نہیں انہاں مجھے سب کی نظر آگے۔ ساڑھے ایک استاد ہیں وہ بڑی پیاری گل رکھنے ہونے کئی باری کلاس سے بھاگ بیٹھے ہوں اسانے بھی ہے اگلے ایک بادشاہ آیا، اس شوق پیدا ہویا اپنے پتر عالم بنا ہونا، اور عالم بننا 6-7 سال محنت ہوئی
جا کے پتہ عالم پڑھنا گیا مدرسے جا کے پتہ کیتا میں اپنے بچے عالم بنانا انہاں کیا عالم بنا چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں 7 سال عشاء کے چھوڑنا پڑے کہنے لگا 7 سال ہاں جی 7 سال چھوڑنا پڑے کہنے لگا کہ بہت بڑا 7 سال کون سے چھوڑے کسی اور مدرسے داخلہ کرنا لوگوں پتہ چلیا کردیا ایک مدرسے گیا انہاں کہ یار بادشاہ دا پتر ہے تے چلو کوئی ہوئے گا کوئی ساڑی بھی مدد ہو جائے گی انہاں کیا عالم بنا چھوڑنا 1 سال لگا کہنے لگا ہے کہنے لگا عالم جب بنانا تکڑا عالم بنانا ہر کسی نال مناظرہ کریں گے تے ہر کسی کو نہیں نہ کہ بالکل بادشاہ سلامت تے فکر ہو گئے 1 سال تکڑا عالم بننا کہیں کو نہیں رہنا سال گزر گیا سال تو بعد جب دن قریب آئے نا بادشاہ سلامت آنا آیا اس نے انہوں نے یاد ہی نہیں کرا سالے میں جو بھی یاد کریا سب سالہ نے پورا 6 سال تو پورا ہو گیا وہ کہنے لگا استاد جی انہاں کوئی گر بھی تے سکھاؤ انہاں کیا گر کو سکھانے اپنے نال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ استاد جی کہنے کہ تیرے کو کوئی بھی بندہ آ کے گل پوچھے نا کہ آ کے میں مناظرہ کرنا تو آپ بالکل مناظرہ کرنے آتے تیار پہلے گل تم کرنی ہے کہ تھوڑی گل میں کرے سا ٹھیک ہے استاد جی کہ پہلی گل وہ کی کرے کہ میں جواب کی دے اس آپ دلیلہ دے جو ساری دلیلیں دیکھ چکے آخر ایک رکے نا آخر تک دلیلہ ختم ہو گیا وہ آپ سی ختم ہو گیا وہ جواب دے آپ تو کو جواب دے چکی میں نہ کہ کسی ایک دلیلہ میں نہیں مانتا میں کسی میں بھی نہیں ماننا حاضر محترم وہ بادشاہ اعلان کر چھوڑیا میرا پتر عالم بن گیا ہن آؤ میرے پتر کا مقابلہ کرو بڑے بڑے مولوی اکٹھے ہوئے ہاں بھائی ساڑھے نال مقابلہ کر وہ آکے جی تسی دلیل دیو وہ دلیلہ دے آکے جی ہونا سی جب ہن اس کا دی کوئی جواب دے آکے کیوں نہ تو میں کوئی گل منتا ہی نہیں اور بادشاہ کا پتر لگے گل کیا کرے مولوی صاحب ہے بڑے پرانے کا پتہ چلیا انہاں آکھیا ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں علاج کر کے انہاں بادشاہ نے آکھیا بادشاہ سلامت تیرا پتر واقعی کو بڑا عالم بن گیا کوئی بندہ اس کے سامنے ٹھارنا نہیں جڑا آنا ہر کے چلا جانا اسی چاہنے ہیں کہ تیرے پتر نال مقابلہ کریے میں تیرے پتر نال مقابلہ کرتا مناظرہ کرتا لیکن شرط یہ ہے کہ سچے پاسے تو آپ بیٹھا ہونے کھبے پاسے تیری گئی بیوی ایک ملکہ ہو بیٹھی ہوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں میں بھی بیا ویسا میری بیوی بھی بیا ویسی میں بھی تاکہ ساتھ میرا پتر واقعی عالم بن گیا ہر کی شکست دے چھوڑنا بڑا نام بن گیا سچے پاسے مولوی صاحب بٹھایا بادشاہ سلامت کھبے پاسے بٹھایا ملکہ ماں ہن مولوی صاحب اس نال ہوئے مخاطب مولوی صاحب کیا ہے جڑا سچے پاسے بیٹھا کہے تیرے ابا جی بیٹھے ہیں ایک کھبے پاسے بیٹھی ہوئی ملکہ بھی تیری اماں جی بیٹھی پئی کہنے لگا جی اس وقت ایک ہی گل یاد ہے اس نے کہ میں نہیں مانتا اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے نہ پیو منے نہ موہ منے پہ اس کا علاج میرے کو کوئی نہیں تے حال اس قوم دا بھی ہے اپنی آنکھاں نال کہہ دیکھ رہے حقیقت دیکھ رہے جے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ سن بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آتے جڑے نہ سن سکن نہ بول سکن نہ ہی دیکھ سکن وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں اور اتنے آ کے گل تے حقیقت کی چاہیے ایسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے لیکن کلمہ نہیں پڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دے اور یہ ہوا نمرود تک گل پہنچی تو نمرود تک گل پہنچی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بلایا پہلا امتحان آپ کی ولادت باسعادت ہو دوسرا امتحان گھر کے اندر تیسرا امتحان قوم کے سامنے چوتھا امتحان نمرود کے سامنے حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کے دربار کے اندر پیش کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو نمرود نے خدائی دعویٰ کیتا ہے کہنے لگا کہ ساری دنیا میں خدا مندی ہے سجدے میں کرتے ہیں اے ابراہیم میں تم کے خدا من حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیتا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا کہنے لگا جی پھر کی وجہ ہے میں خدا نہیں ہو سکتا ساری دنیا میں خدا مندی ہے تسی کہندے ہو میں خدا نہیں ہو سکتا وجہ کی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑی گل کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید ہمیشہ ہمیشہ آپ سے محفوظ کی حاضرین محترم
حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے جواب دیتا اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے تیسرا سپارہ سورہ بقرہ حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا الم تر الی الذی پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے جواب دیتا حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا میرا رب ہوئے جس نے حق کے اندر ساری کائنات کی بادشاہی ہے میرا رب ہوئے جس نے حق کے اندر کل کائنات کی بادشاہی ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب ہوئے میرا جس نو چاہے زندگی دے وے جن نو چاہے موت دے وے حالین محترم نمرود کہنے لگا اے ابراہیم قال انا احیی و امیت کہنے لگا اے ابراہیم ایک کام کہ میں بھی کر سکتا ہوں جن نو چاہاں زندگی دے ماں جن نو چاہاں موت دے ماں حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے کس طرح انہوں نے کہ کتاب دو قیدی منگوائے ایک جڑا سی اور اس نے کوئی ظلم نہیں کیتا ہویا سی ویسے قید کے اندر سے دوسرا جڑا سے اور واقعات مجرم سے نمرود نے کہ کتاب مجرم نو آزاد کر دیتا اور جن نے کوئی ظلم نہیں کیتا ہویا سے مجرم نہیں سے نمرود نے انہوں پھٹے چڑھوا دیتا کہنے لگا ہون دے میں خدا من ہے حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک دیوتے کے علی دلیل کم نہیں کرے گے حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے اگلی دلیل دیتی کہ ابا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق واتی بها من المغرب میرا رب دیو میں تیرا ہاتھ و سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق کی طرف اور غروب کرتا ہے مغرب کی طرف اگر تو واقعی رب ہے کہ تو سورج کو طلوع کر کے دکھا دے مغرب والے پاسوں اور غروب کر کے دکھا دے مشرق والے پاسے ابو ہی الذی کفر اور شرمندہ ہو گیا رب فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین عالم مطلب شرمندہ ہو گیا سر جھک گیا لیکن حقیقت منیا نہ اس نے نہ اس کی قوم اور حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام دے واسطے آگ تیار کی حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام دے واسطے آگ تیار کی کہنے لگا اس کو آگ دے اندر چھٹو نہ اللہ کا خلیل رہے نہ اللہ رب العالمین کی طرف کوئی دھوکہ دینے والا رہے حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام آگ دے اندر چھٹ دے مانگے ختم ہو جان گے یہ روز روز کلی نماز تے کلی کلمے تے کلی زکاتاں اس کو جان چھوٹ جائے گی لوگ میری جڑی خدائی ہے ان کو مان لین گے حالین محترم کئی دن کٹھے کیتے گئے اور کئی دنوں کے اندر لکڑیاں کٹیاں کیتیاں گئیں آگ لائی گئی آگ دے شعلے آسمان نال جلا حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے من جنیب کے اندر پاک کے آگ دے اندر سٹیا تو حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے آگ دے اندر سٹیا جا رہا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بالکل میں جانتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم اگر میرے لائق کوئی خدمت ہوئے تھے دستو کیونکہ میں سدرہ کلم تے ہاتھ دے والا ہوں اور میں اتھے لاکھا کہ جتنے کا کوئی چاہ نہیں سکتا یا اگر کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہوئے تھے دستو حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نے جواب دیتا کہ اب تیرے پتہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین دے حکم دے نال میں آگ دے اندر سٹیا جا رہا اللہ رب العالمین دے حکم نال میں آگ دے اندر سٹیا جا رہا تے پھر اللہ رب العالمین دا خلیل جانے اللہ دا خلیل جانے کہ رب جلیل جانے حالین مکرم حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام نو جب اس آگ دے اندر سٹیا گیا اللہ رب العالمین دی ذات کار لما یرید ذات وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے
السلام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی نے چاہتے نے بیٹا بچہ اللہ رب العالمین نے جتنے باقیاں نو غلط کیتا اتے آپ دے بیٹے نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھیا سی حضرت نوح علیہ السلام نے گل نہیں منیا سی دل کے اندر ایمان نہیں سی جتنے اللہ رب العالمین نے باقیاں نو غلط کیتا حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نو بھی اتے غلط کیتا گیا آنے میں مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی چاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیتا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نو بھوئے دی اندر سٹ دیتا گیا رب العالمین نے بچانا سی پوری گہرائی میں سی رات دی تاریکی بھی آئی تھلے پانی بھی آیا رب العالمین نے اس کو دی تاریکی دی اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا بھی کھلایا بھی شلایا بھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے نبی نے مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے رب العالمین نے بچانا سی مچھلی کا کام میں جس چیز کو نکل جائے دوبارہ زندہ سلامت ہوتی باہر نہیں ہوتی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک دن نہیں یارو کئی دن رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے اندر رہے ہیں رب العالمین نے بچایا بھی کھلایا بھی سلایا بھی رب العالمین بھی اقبال لما یرید ذاتے حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام جدو آگ کے اندر گئے اللہ رب العالمین نے آگ نو حکم دیتا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے سلامتی علی سبحان اللہ آدمی مطلب علماء نے نا اگر اللہ رب العالمین افغان صرف یہ آپ نے ٹھنڈی ہو جائے تو اس کی ٹھنڈک اتنی ہو جانے سی اس ٹھنڈک نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نقصان پہنچا اللہ رب العالمین نے کیا کہ اے آگ ابراہیم میرے ابراہیم اتنے ٹھنڈی ہونا لیکن سلامتی آتی ہونا پھر وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے لیکن آگ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ٹھنڈا ہو کے ٹھنڈے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اس آگ کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ساتھ دیا حاضرین محترم واقعہ بہت طویل ہے اللہ نے زندگی دیتی انشاءاللہ عقیدہ دے رہے اس کو کے چلا گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین اساں سارے صحیح طرح یہ ایام انہاں دی اللہ رب العالمین اساں اچھی طرح ان ایام کے اندر عبادات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے حاضرین والشفع والوتر اللہ رب العالمین نے 10 دن اور 10 راتوں کی قسم چاہیے علماء کرام فرماتے ہیں وہ 10 دن اور 10 راتوں کو مراد ہے ذی الحجہ دے 10 دن اور 10 رات ذی الحجہ دے 10 دن اور 10 راتوں نے حاضرین محترم انہاں نے جڑے اے دیہاڑے نا انہاں نے روزے بہت زیادہ ثواب اللہ رب العالمین عطا کرنا ان کے کافی سارے دیہاڑے گزر گئے نفلی روزے ہونے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ذی الحجہ دے 10 دن سے روزے رکھے 9 دن سے ہونے دا میں عید ہوتی ہے ذی الحجہ دے 10 دن سے عشرے میں روزے رکھے اللہ رب العالمین ان روزیاں کی برکت دے نال ایک سال دے پچھلے صغیرہ گناہ اور ایک سال دے اگلے سال دے صغیرہ گناہ اللہ معاف کرتا اتنے قیمتی دن نے اس واسطے نام قیمتی بناؤ نماز کے ذریعے نال قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے نال اور جن سب کے اندر قربانی واجب ہے اور قربانی کر کے اپنے دیہاڑے قیمتی بنان اور اپنے مال کی قیمتی بنان میں پچھلے کئی سالوں کو اس مسئلے دس رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ قربانی ہے ہر اس بندے آتے کرنا فرض ہونا ہے کہ جس بندے کو 7.5 تولے سونا ہوئے یا 7.5 تولے سونے کی مالیت دے پیسے ہون اور دوسری شرط ہے 52 تولے چاندی ہوئے یا 52 تولے چاندی کی مالیت دے پیسے ہون یا 52 تولے چاندی کی مالیت دا زیور دیا ہوئے اس بندے آتے قربانی کرنا فرض ہونا ہے مرد اپنی طرف قربانی کرے گا عورت اپنی طرف قربانی کرے گی اگر عورت کو زیور ہے اس کی مالکہ ہو گئے کہ پھر وہ اس کی اپنی طرف قربانی خود کرے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا
جڑا مفہوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ کوئی مرد یا عورت ہے اس تے قربانی فرض ہو چکی ہے لیکن پیسے کوئی نہیں لے اور کہ وہ قربانی کرے یا نہ کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس تے قربانی فرض ہے اس کو چاہیے اپنا جو مال ہے اس مال کو بیچ کے اس کی جو قربانی کرے اس کو مال کو بیچ کے اس کی جو قربانی کرے اسی اس کے اندر بہت ساری غلطیاں دا شکار ہونے ہیں سڑیاں ماما بہنوں دے کول گھر دے اندر دو دو ترے کولے سونا پیا ہوا ہونا لیکن کہیں سڑا دھیان اس پاسے نہیں کیا الحمدللہ کافی سارے ساتھی جڑے پچھلے کئی سالوں کو خدا یہ مسئلہ دسیا گیا اور الحمدللہ وہ کہنا ہے کیونکہ میں جو پہلی باری قربانی کا سلسلہ شروع کیتا ہے پہلے 2 سال کے میں صرف اللہ ہی ہوتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازی کی تھی کہ 1 سال پوائنٹ ڈنگر ہے 50 میں 1 ڈنگر جڑا وہ باقی گنایا رہنے حصے ہوئے اور اس پچھلے سال الحمدللہ تقریباً 6 کو 7 ڈنگر ہے جس کے اندر گراہ رہنے حصے سن اور اس باری بھی تقریباً الحمدللہ 4 یا 5 ڈنگر ایسے ہیں کہ جس کے اندر گراہ رہنے ساتھیاں حصے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین سانجنا اپنی قربانی فرض ہو چکی واجب ہے انہوں نے چاہیے وہ قربانی ادا کرن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر قربانی فرض ہوئے حدیث شریف کا مفہوم ہے میں جس بندے پر قربانی فرض ہوئے اور قربانی نہ کرے انہوں نے چاہیے ساری قربان گاہ دے نزدیک نہ ہو ساری قربان گاہ دے نزدیک نہ ہو الحمدللہ کئی سالہ تو اجتماعی قربانی کی جا رہی دامہ ڈنگر چل رہا سارے ساتھیاں گزارش ہے جنہاں ساتھیاں حصہ پا چکے ہو وہ ٹھیک ہے جنہاں اپنا حصہ پڑھنا اور بر وقت دسو 4-5 دن ہیں تاکہ بر وقت انتظام کیتا جا سکے اس تو علاوہ نامی جو رجا کو فجر کی نماز کو بعد فجر کی نماز کو لے کے نامی جو رجا دی 13 رجا دی اثر دی نماز تک تکبیرات تشریف پڑھیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ہر فرض نماز تو بعد ایک باری اونچی آواز نال پڑھنا واجب ہے اونچی آواز نال پڑھنا واجب ہے جماعت نال پڑھو تاں بھی اکلے پڑھو تاں بھی ایک باری اونچی آواز نال پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح گھر کے اندر پڑھنا بندہ کامی اور اگر مسجد میں پڑھ جائے پڑھنے سے امام صاحب اونچی آواز نال پڑھنے نامی نے لجا دی فجری کی نماز کو نامی 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں جڑے اثر دی نماز تک کے 3 نمازاں 3 نہیں بلکہ 4 نمازاں پڑھنیاں 3 نمازاں دے اندر ہر نماز کے بعد ایک باری اونچی آواز نال پڑھنا ایک واجب ہونا تے والی کئی جگہ تے پڑھی گئی تاکہ یار جنہاں ساتھیاں نہیں پڑھیا یا جنہاں دی زبان کے الفاظ نہیں آ رہے یاد نہیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ معاف عمل کرنے کی توفیق